अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आजकल बहुत प्यारा मौसम होता है क्योंकि बारिशों का सीज़न चल रहा है, मॉनसून है और इसमें आपको पता है कि बारिश ऑन एंड ऑफ होती ही रहती है। दिन के टाइम अगर ना भी हो तो रात को तो डेली ही बारिश हो रही होती है। सो आज संडे का दिन था और बहुत खूबसूरत बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना इस बारिश के मौसम को एंजॉय किया जाए। हम निकल पड़े जी। अगर आप लोग कायद आज़म यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़े हैं या आपके कोई जानने वाले, तो आपको पता होगा कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी में उसके साथ ही एक गांव है जिसका नाम है रमली और वहाँ पर जो है स्ट्रीम है और वो बहुत ही खूबसूरत है। और चूँकि ज़्यादा लोगों को उसका नहीं पता, सिर्फ आई थिंक सो कायद आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वही आते होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। सो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, बिल्कुल खामोशी, पीस होता है और वहाँ पर एक स्ट्रीम है जिसमें पानी बहता है और ग्रीनरी है। वहाँ पे फ्रूट्स के भी पौधे लगे हुए हैं। गाँव है छोटा सा, बट वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। सो जब भी मौसम अच्छा होता है तो हम जो है, क्योंकि हमारे बहुत कम डिस्टेंस पर है, सो हम आराम से वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ बड़ा इंजॉय करते हैं। सो आज हम वहाँ पर गए, सो वो आज आप मेरे व्लॉग में देखेंगे। और साथ साथ आज मैं आपसे बात करूँगी कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो। सिर्फ परफेक्ट ज़ात जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। उसके बाद मेरे ने ख्याल में इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो और इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ना हो। देखिए, हमें टाइम के साथ साथ जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें और हम उन पे काम करें और ख़ुद को इम्प्रूव करें, क्योंकि ख़ुद को बेहतर बनाते रहना, सीखते रहना, ख़ुद को इम्प्रूव करते रहना, परफेक्शन की तरफ कदम बढ़ाना, ये एक जीते जागते इंसान की निशानी है। और सही मायनों में अक्लमंद इंसान वही होता है जो सीखता है और आगे बढ़ता चला जाता है। खुद को भी टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहना चाहिए, अपडेट करता रहना चाहिए, न्यू हैबिट्स अडेप्ट करनी चाहिए। इसके साथ साथ अपनी लाइफ को भी इम्प्रूव करना चाहिए। ऑब्वियसली जो हैबिट्स आप अडेप्ट करते हैं वो इन रिटर्न आपकी जो लाइफ है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू आर लिविंग, उसको अफेक्ट कर रही होती है। सो ऐसी हैबिट्स अपनाते रहना चाहिए, खुद को अपडेट करते रहना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। वो हैबिट्स अपनानी चाहिए जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। सो आज मैं आपसे बात करूँगी कुछ ऐसी 7 माइक्रो हैबिट्स, बहुत छोटी सी टीनी टाइनी सी हैबिट्स हैं जिनमें आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगती, पैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, और बहुत छोटी सी हैबिट्स हैं लेकिन दे हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू आर लिविंग। ये हैबिट्स मैंने खुद अडेप्ट की हैं एंड आई हैव सीन द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू। अच्छा, मैं 7 हैबिट्स आपके साथ शेयर करूँगी। आप ऐसे कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो 7 डेज़ हैं उनमें हर दिन आप न्यू हैबिट जो है अडेप्ट करते जाएं और प्रीवियस को भी प्रैक्टिस में लाएं। ऐसे भी आप कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वन हैबिट फॉर 1 वीक। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक हैबिट को आप पूरा 1 वीक जो है प्रैक्टिस करें, उसके बाद नेक्स्ट वीक आप दूसरी प्रैक्टिस को अडेप्ट करें और इसके साथ साथ जो प्रीवियस हैबिट है उसको भी प्रैक्टिस में ले आएँ अपनी लाइफ में। लाइक उसको आपने करके छोड़ नहीं देना, उसको आपने अब अपनी लाइफ में उस हैबिट को अडेप्ट कर लेना है। इस तरह से 2nd वीक फॉर द 2nd हैबिट, 3rd वीक फॉर द 3rd हैबिट। मैं आपके साथ जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं उनमें मैं आपको अपना भी बताऊंगी कि मैं इन हैबिट्स को किस तरह से मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करती हूँ। सो स्टे ट्यून टू मैरिज डन। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी मैरिज डन के नाम से मेरा पेज है, वहाँ पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली के मिनी व्लॉग्स और भी एक्टिविटीज़ एंड हाउ आई रोमांटिसाइज माई लाइफ, हाउ आई एंजॉय माई लाइफ, व्हाट आई डू इन माई लाइफ, अपनी लिटिल एक्टिविटीज़ मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। सो डू फॉलो मी ओवर देयर। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जिस हैबिट को आपको ज़रूर अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने अपना प्रीवियस जो भी लास्ट वीडियो मेरी आई है वो इसी से रिलेटेड है। दैट इज़ ग्रैटिट्यूड, कि अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी लेकर आएँ। और ये हैबिट जो आपने अडेप्ट करनी है, फर्स्ट हैबिट दैट इज़ प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फर्स्ट इन द मॉर्निंग, कि आपने सुबह उठते साथ ही जैसे ही आपकी आँख खुले आपने ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना है, शुक्रगुजारी, ग्रेटफुलनेस, उसको आपने प्रैक्टिस करना है। इसके 2 तरीके हैं प्रैक्टिस करने के। एक ये कि उठते साथ ही एक तो हम दुआ तो पढ़ते ही है ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये सुबह सोकर उठने की दुआ है, अगर आपको नहीं आती इसको ज़रूर याद कर लें, छोटी सी दुआ है। और जब आपकी सुबह आँख खुलती है उठते साथ आपने दुआ पढ़नी है। उसके बाद आपने वज़ू करके फजर की नमाज़ पढ़नी है। बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है नमाज़ पढ़ना, तो सुबह उठ के आप फजर की नमाज़ पढ़ें। किसी वजह
سے اگر آپ نہیں اٹھ پاتے اور اگر آپ لیٹ اٹھتی ہیں تو آپ جس ٹائم بھی اٹھیں اس ٹائم آپ فجر کی قضا نماز ادا کر سکتی ہیں انٹل اور انلیس وہ ممنوع اوقات نہ ہوں. ٹھیک ہے, ممنوع اوقات آپ کو پتہ ہوں گے کہ جس ٹائم ہم کوئی بھی نفل نماز ادا نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے آپ اس ٹائم قضا نماز ادا کر لیں. اور اس بارے میں جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں وہ دنیا اور آخرت کی ہر چیز سے بہتر ہیں. سو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فجر کی نماز پڑھنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے کتنے زیادہ فائدے ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے, ہر حکم میں اللہ کے ہر سب احکام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. سو فجر کی نماز ضرور پڑھیں. اس کے علاوہ آپ پریکٹس کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے لکھنی ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی ڈائری اوپن کریں اور کوئی سی بھی 3 ایسی چیزیں لکھیں فار وچ یو آر گریٹفل فار. آپ کی زندگی میں کون سی ایسی 3 چیزیں ہیں, آپ کے اندر آپ کی لائف میں کون سی ایسی 3 چیزیں ہیں جس کے لیے آپ اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ بلیسنگز دی ہیں, وہ نعمتیں دی ہیں. سو 2 طرح سے آپ گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کریں گے. ایک یہ کہ آپ نماز ادا کریں گے, اگر آپ نان مسلم بھی ہیں مجھے سن رہے ہیں تو جو بھی آپ کا عبادت کا طریقہ ہے وہ آپ کریں. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ 3 ایسی چیزیں لکھنی ہیں جو کہ فار وچ یو آر گریٹفل فار, جس کے لیے آپ شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور اس سے کیا ہوتا ہے, اس کا یہ فائدہ ہے کہ میں بہت ڈیٹیل میں آپ سے اپنی پریویس ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں کہ اپریشیٹ کرنے کا, گریٹیٹیوڈ لانے کا, گریٹفل ہونے کے کیا کیا فائدے ہیں. بٹ ان شارٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس سے آپ اپنی لائف میں پازیٹیوٹی اٹریکٹ کرتے ہیں. صبح ہی جب آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کا پورا دن پازیٹیو وائبس کے ساتھ گزرتا ہے اور بہت اچھا گزرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو زندگی میں جو ہے آپ کو بہت کچھ اچھا نظر آتا ہے, آپ نیگیٹو سائڈ پر نہیں جاتے, اپنی سوچ کو آپ پازیٹیو سائڈ پر لے کے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جتنا آپ گریٹفل ہوتے ہیں اتنا ہی آپ کو اور دیا جاتا ہے. پازیٹیو تھنگس اٹریکٹ مور پازیٹیو تھنگس. آپ جب گریٹفل ہوتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ اور بلیسنگس دیتا ہے جس کے لیے آپ پھر مزید گریٹفل ہوتے ہیں. سو فالو دا پریکٹس آف گریٹیٹیوڈ. اس کے بعد سیکنڈ ہیبٹ جس کا آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے دیٹ از واچ سن رائز. آپ نے سورج کو نکلتے ہوئے دیکھنا ہے. یہ کسی نے کہا تھا کہ سورج کو آپ کو آ کر نہیں جگانا چاہیے بلکہ آپ کو سورج کو جگانا چاہیے. اس ٹائم اٹھیں کہ آپ سورج کو جگائیں. اور ویسے بھی بینگ اے مسلم ہمارا جو فجر کا ٹائم ہے اس کے بعد ہی طلوع فجر ہوتی ہے, یعنی اس کے بعد ہی سورج نکلتا ہے. سو جو دوسری ہیبٹ آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے وہ ہے کہ آپ نے سورج کو نکلتا ہوا دیکھنا ہے اور اس کو آپ نے ڈیلی پریکٹس میں لانا ہے. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں تاکہ آپ صبح جلدی اٹھیں اور آپ سورج کو نکلتا ہوا دیکھیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ ٹائم پر اٹھتے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بہت اچھا آپ کا دن کا آغاز ہوتا ہے جب آپ سن رائز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, سورج طلوع ہوتا ہوا جب آپ دیکھتے ہیں وہ منظر ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے. اور آپ ادھر آپ اس نیچر کو آپ فیل کرتے ہیں, آپ نیچر میں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے آن یور مائنڈ اینڈ آن یور باڈی. سو اسٹارٹ ڈوئنگ دس ایز ویل. اس کے علاوہ ایک اور ہیبٹ جو کہ آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے دیٹ از موو یور باڈی فار 15 منٹس. جی ہم اسٹارٹ کریں گے جسٹ 15 منٹ سے. ہم سب کو پتا ہے کہ ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے, ہمارے مائنڈ کے لیے, بٹ ہم اس کو پریکٹس نہیں کرتے. سو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ایکسرسائز ہی کریں, بس آپ نے اپنی باڈی کو موو کرنا ہے. آپ کو جو کرنا اچھا لگتا ہے, اگر آپ جو ہے وہ ایکسرسائز کرنا اچھا نہیں لگتا, آپ کو واک کرنا اچھا لگتا ہے آپ واک کر لیں. آپ کو رننگ کرنا اچھا لگتا ہے آپ رننگ کر لیں. آپ کو ڈانس کرنا اچھا لگتا ہے سمپلی ڈو دیٹ. اگر آپ کو ایروبکس پسند ہے وہ کریں, یوگا پسند ہے وہ کریں. بس مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کو موو کرنا ہے. اور اسٹارٹ ہم کریں گے 30 منٹ سے نہیں, 45 منٹ سے نہیں, 1 آور سے نہیں, اونلی 15 منٹس. تو 15 منٹس کے لیے تو آپ اپنی باڈی کو موو کر ہی سکتے ہیں نا پورے دن میں. سو اس کو کریں. اس کے بہت پازیٹیو امپیکٹ ہیں آپ کی ہیلتھ کے اوپر, آپ کی باڈی کے اندر. یاد رکھیے کہ آج اگر آپ اپنی باڈی کو موو نہیں کریں گے تو کل آپ اپنی باڈی کو موو کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. جتنا ایکٹیو آج ہوں گے اتنے ہی ایکٹیو آپ کا جو آگے آنے والی ایج ہے, جو آپ بڑھاپے کی طرف جائیں گے یا آپ کی ایج بڑھے گی, اتنے ہی ایکٹیو آپ تب رہیں گے. سو اسٹارٹ انویسٹنگ یور ٹائم آن یور ہیلتھ اور اپنی باڈی کو موو کریں. اسٹارٹ فرام 15 منٹس اونلی. اس کے بعد ایک اور ہیبٹ جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے, نو فون آفٹر 2 آورس آف ویکنگ اپ. سو کے اٹھنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 2 گھنٹے تک آپ موبائل فون کو دیکھیں بھی نہ. ٹھیک ہے, اب ہماری عادت ہے کہ ہم الارمس لگا لیتے ہیں فون کے اوپر, تو صبح اٹھ کے آپ کوشش کریں کہ بس الارم آف کیا, اس کے بعد آپ نے نوٹیفیکیشنز دیکھنی نہیں ہے. نوٹیفیکیشنز کو تو آپ آف ہی کر دیں تاکہ آپ کو سامنے اسکرین پر آئے نہ کہ کیا کسی کا میسج آیا ہوا ہے. میں بار بار یہ کہتی ہوں کسی کو بہت
ضروری کام آپ سے ہوگا تو آپ کو کال آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو لیکن آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے واٹس ایپ چیک کرنے کا, انسٹاگرام چیک کرنے کا. صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے الارم آف کیا, سائڈ پہ کیا, اٹھے, فریش ہوئے, گریٹیٹیوڈ پریکٹس کیا, نماز پڑھی, سن رائز دیکھا, آپ نیچر میں گئے, آپ تھوڑی سی ایکسرسائز کی, تھوڑی دیر بیٹھے, سکون کے ساتھ اس ٹائم بیٹھیں اور اس ٹائم کی جو خاموشی ہے, پیس ہے, اس کو فیل کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے جو بھی پروڈکٹیوٹی اور ڈیلی کے کام ہے وہ آپ کریں. جب آپ صبح کے 2 گھنٹے تک آپ فون یوز نہیں کرتے نا, وہ دن آپ نوٹس کیجیے گا, فیل کیجیے گا, وہ آپ کو بہت پروڈکٹیو ڈے ہوتا ہے, آپ پورا دن بہت ایکٹیو رہتے ہیں اور آپ بہت کچھ کرتے ہیں اس پورے دن میں. سو اسٹارٹ ڈوئنگ دس ایز ویل. اس کے بعد ایک اور پریکٹس ہے, 3 hours before sleep ٹیک یور لاسٹ میل. رات کو سونے سے 3 گھنٹے پہلے آپ نے اپنا آخری کھانا کھا لینا ہے. اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا, لائک چھوٹا سا آپ نے پاپ کارن بھی نہیں کھانا. جیسے آپ رات کو 10 بجے آپ سوتی ہیں تو آپ 7 بجے اپنا آخری میل لے لیں گی, بس ختم. اس کے بعد منہ کو زپ لگانی ہے, اس کے بعد آپ نے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے. اسی طرح سے پانی پی سکتے ہیں لیکن کھانا نہیں ہے. اس کے بعد اسی طرح سے اگر آپ 11 بجے سوتے ہیں تو 8 بجے آپ کا آخری میل ہوگا, 12 بجے سوتے ہیں تو 9 بجے آپ کا آخری میل ہوگا. سونے سے 3 گھنٹے پہلے آپ نے اپنا لاسٹ میل لے لینا ہے. اس کے بہت فائدے ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے اسپیشلی, کیونکہ ہم رات دیر تک کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم سو جاتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ ہم ویٹ پٹ آن کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, اس سے بہت سی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. سو آپ کوشش کریں کہ آپ لاسٹ میل اپنا جو ہے وہ 3 گھنٹے پہلے لے لیں. اس کے بعد ایک اور ہیبٹ جو آپ نے لے کر آنی ہے اپنی لائف میں, دیٹ از پلان ڈے بیفور سلیپنگ. آپ نے نیکسٹ ڈے کا پلان کر لینا ہے سونے سے پہلے. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو فینسی قسم کے جرنلز لینے کی یا فینسی قسم کے پلانرز لینے کی یا ڈائریز لینے کی. آپ سمپل آپ کے پاس جو بھی کاپی ہے, کوئی رجسٹر ہے, کوئی اسٹکی نوٹس ہیں, کچھ بھی ہیں, آپ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کل کیا کرنا ہے اور اس کو اپنے سامنے, یا اسٹکی نوٹ ہے تو اس کو کہیں پہ پیسٹ کر لیں کسی کبرڈ کے اوپر, تاکہ آپ کل اس کو دیکھ لیں کہ اٹھتے ساتھ ہی کہ آج میں نے کیا کرنا ہے. صبح اٹھ کے جو ہم ایک دم بلینک ہوتے ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے, اور ادھر ہم بیٹھے, ادھر ہم نے 1 گھنٹہ ضائع کیا, ادھر بیٹھے, ادھر گھنٹہ ضائع کیا, تھوڑا فون پہ لگ گئے. تو جب ہم پلان کر لیتے ہیں نا, وی آر ویری مچ کلیئر کہ آج میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں, اور صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ کی پروڈکٹیوٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور فرسٹ جو آپ کا ہاف ہوتا ہے آپ کے دن کا, جس میں جو ہے آپ بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں, آپ کی انرجی جو ہے وہ پیک پر ہوتی ہے, اس پر آپ اپنے سارے کام کر لیتے ہیں ٹائم پر. سو یہ ہیبٹ اڈیپٹ کریں کہ سونے سے پہلے آپ نے نیکسٹ ڈے جو بھی آپ نے ٹاسک کرنے ہیں وہ آپ لکھ لیا کریں. اگر ڈائری پر نہیں لکھنے, آپ اپنے فون پر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں, نوٹ پیڈ پر. سو ڈو اٹ ان اے وے ایز یو لائک ٹو ڈو, بٹ اس کو ضرور پریکٹس میں لے کر آئیں, اینڈ یو ول فیل دا چینج ان دا پروڈکٹیوٹی. اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کئی بار ذکر کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ ریڈنگ کی ہیبٹ کو اڈاپٹ کریں, بیکاز اٹس سو بینیفیشیل. یہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدے کی چیز ہے, اس سے آپ کا دماغ کھلتا ہے, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی فلسفی کی بکس پڑھیں, یا آپ کوئی آپ فکشن بھی پڑھ سکتے ہیں, ناول بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اس میں بھی آج کل تو ایسے ناولز ہیں لائک نمرہ احمد کی جو رائٹنگز ہیں, اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اس میں آپ کو جو ہے وہ آپ کا نالج بھی ایکسپینڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر فکشن پڑھنا ہے آپ وہ پڑھیں, واٹ ایور یو لائک ٹو ریڈ, بس آپ ریڈ کرنے کی عادت جو ہے وہ ڈیولپ کریں. اس سے آپ کا دماغ کھلتا ہے, آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ ایک عادت یہ بھی لے کے آنی ہے ریڈنگ میں کہ آپ نے قرآن پاک کا ڈیلی 1 صفحہ پڑھنا ہے. یہ بھی آپ اپنے اندر جو ہے ہیبٹ لے کر آئیں. اس کے تو آبویسلی پازیٹیو امپیکٹ ہے, اس کا تو مجھے کوئی ایکسپلین کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. بٹ ٹرائی ٹو read 1 page آف قرآن ایوری ڈے, اینڈ 1 پیج آپ کسی بھی بک کا, فکشن ہے, نان فکشن ہے, ٹریولاگ ہے, ہسٹری کی بک ہے, وٹ ایور یو وانٹ ٹو اینڈ یو لائک ٹو ریڈ, یہ آپ پریکٹس میں لے کر آئیں. آپ کو اگر ریڈنگ کی ہیبٹ نہیں بھی ہے نا, پھر بھی آپ 1 پیج ڈیلی پڑھنا شروع کریں, آپ دیکھیں گے آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ پھر آپ ریڈنگ کرنا انجوائے کریں گے. سو اس کو ایک دفعہ کرنا اسٹارٹ کریں, یو ول فیل دا چینج ان یور سیلف اینڈ ان یور لائف. چلیں جی, یہ وہ 7 مائکرو ہیبٹس تھیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. بہت چھوٹی ہیں, ایزی ٹو اڈیپٹ ہیں, ایزی ٹو پریکٹس اینڈ ایزی ٹو فالو ہیں. ان کو آپ کرنا اسٹارٹ کریں, انشاءاللہ یو ول فیل دا چینج ان یور لائف. اگر آپ بہت سے سکسیزفل لوگوں کی زندگی پڑھیں, وہ سب ان ہیبٹس کو اڈیپٹ کرتے ہیں. انہوں نے سکسیزفل ہونے کے بعد ان ہیبٹس کو اڈیپٹ نہیں کیا, بلکہ ان کے سکسیزفل ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ ان ہیبٹس کو اڈیپٹ کرتے ہیں, کیونکہ ایک تو ان کے ڈائریکٹ بینیفٹس بھی ہیں, اس کے علاوہ انڈائریکٹلی بھی یہ ہیبٹس آپ کو بہت پازیٹیو وے میں آپ کی لائف کو اور آپ کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. سو ڈو فالو دیم. ان کے بارے میں ڈیلی بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گی, ڈیلی اپنے ولاگ
व्लॉग में मैं अब नेक्स्ट 7 डेज में इन 7 हैबिट्स को मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से प्रैक्टिस करती हूँ। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो उसको जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।